الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، آج کا عنوان ہے اسلام کی قدر و قیمت اور اس کی شکر گزاری ہم کیسے کریں۔ اسلام موقوف علیہ ہے اور تمام فرائض اس کے بعد ہیں، پھر واجبات اور سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحبات وغیرہ۔ تو اسلام موقوف علیہ ہے، اس کی اہمیت بہت بڑی ہے، اور جو چیز اہم ہو، فرض کا درجہ رکھتی ہو تو اس کی فضیلت بھی اونچی رہتی ہے، اور جو چیز مستحب ہو اس کی فضیلت بھی مستحب رہتی ہے۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، اس زمانے میں ہم مستحب کی فضیلت کو فرض کے فضیلت کے درجے میں سمجھتے ہیں، تو فرض کے درجے اور فرض کے فضیلتیں وہ بڑی ہوتی ہیں مستحب کی فضیلتوں کے مقابلے میں۔ اور اسی طریقے سے اس زمانے میں جو فرائض پر چلتے ہیں وہ اپنے اندر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی نظریں ان چیزوں کی طرف جاتی ہیں جو مستحبات کی فضیلتوں میں مگن رہتے ہیں۔ اور ہم سب کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دولت دی، اور اس اسلام پر ہم کو چلنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی فضیلت کو، اس کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے کہ اگر ایمان اور اسلام نہیں تو ابد الآباد جہنم میں سڑنا اور گلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو ایمان کی دولت دی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، جانے انجانے، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، عفو و کرم والی ذات ہے۔ لیکن اگر شرک ہو جائے اور کفر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس شرک اور کفر کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، زندگی میں اگر کوئی کفر اور شرک سے توبہ کر لے، ایمان میں داخل ہو جائے، تو ایمان اور اسلام میں اتنا پاور ہے کہ اس کے سارے شرک اور کفر کے زمانے میں کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر موت شرک اور کفر پر آ جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اولئک هم خیر البریہ، دھرتی پر یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے مالک کو، خالق کو، رازق کو، رب کو پہچانا، پالنے والے کو پہچانا۔ لیکن دوسری طرف ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، دھرتی پر سب سے برے لوگ اگر ہیں تو وہ کفر اور شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناآشنائی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ شر البریہ ہیں۔ تو جب ایمان اور اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو دی ہے، بغیر مانگے دی ہے، تو اس کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کے زمانے میں بھی ایمان اور اسلام کے خلاف بڑی بڑی سازشیں ہوتی تھی۔ ان سازشوں میں سے ایک سازش کو قرآن نے ذکر کیا ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ سازش ہوتی تھی کہ صبح صبح ایمان لے کر آئے، شام ہوتے ہوتے ایمان سے پھر جاتے تھے، اور لوگوں میں یہ آواز بلند کرتے کہ ہم کو ایمان اور اسلام پسند نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے سازشیں ہوتی تھی، لیکن جن کے دلوں میں ایمان پختہ ہو اور جسے خدا رکھنا چاہے اسے کون چکے، جس کے ایمان کو خدا باقی رکھنا چاہے اس کے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو اس عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے، اور امید اللہ تعالیٰ ہی سے رکھنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، نڈر ہو جائیں، دلیر ہو جائیں۔ یہ عقیدہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ ایک مالک ہو، اونر ہو، وہ عفو کرم اور نرمی مزاج کے اندر ہو اور بہتر سلوک کرنے والا ہو، تو نوکر کو یہی کہا جائے گا کہ مالک اتنا اچھا ملا ہے، تم بھی اس کے ساتھ اچھا رہو۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں، مطلب نہیں کہ مالک اتنا بہتر ہو لیکن تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو۔
اور نرمی کا جواب تم برے طریقے سے دو اور پابندی نہ کرو، اس کو ستاؤ، یہ مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور نڈر نہ ہوں۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک صاحب ریل گاڑی پر سفر کر رہے تھے اور ساز و سامان زیادہ تھے، وقت کی قلت تھی، تو اپنے اسباب و متاع کو لے کر ریل گاڑی اور ڈبے میں بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھنا تھا تو سواری چالو ہو گئی، اور دل میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نے اپنے سامان کو تولا نہیں اور اس کی بھی ٹکٹ کٹانا تھا، لیکن میں نے خلاف ورزی کر دی اور گورنمنٹ کے پیسوں کا نقصان کر دیا۔ اللہ اگر سوال کر لے تو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا؟ یہ بات ستا رہی تھی، کاٹ رہی تھی۔ جب منزل پر پہنچے تو باہر نکل کر وہاں جو چپراسی ہوتا ہے اور جو آفیسر ہوتا ہے اس سے ملے، اور مل کر یہ ساری صورتحال انہوں نے سنائی، اور اس نے سن کر یہ کہا کہ جب منزل پر پہنچ گئے ہو تو کوئی بات نہیں، چلے جاؤ۔ پھر یہ وہاں سے نا امید ہو کر ٹکٹ کاؤنٹر کے پاس گئے اور وہاں جا کر اس سے پوچھنے لگے، تو اس نے بھی وہی کہا کہ کوئی بات نہیں، چلے جاؤ، تمہارے لیے معاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ معاف کرنے کا حق تم کو نہیں، یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے۔ اور جب باہر نکل رہے تھے بڑی نا امیدی کے ساتھ کہ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ جاؤ اور جتنا پیسہ تھا اس کی ایک ٹکٹ لو اور اسے اس ٹکٹ کو پھاڑ دو۔ تو انہوں نے ویسا ہی کیا۔ تو ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو یہی ایمان جگہ جگہ اندھیرے میں جگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ اس تعبیر کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو مالا مال کیا ہے، اور باطنی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو مالا مال کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تو اس سے دلیل پکڑ کر کہتے ہیں کہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس ایمان کی دولت کی شکر گزاری کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ اس ایمان میں تازگی نصیب فرمائیں گے۔ تو یہاں سلب کی بھی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو تمہارا سلب نہیں کریں گے، شکر گزاری اگر کرو گے، اور اسی طریقے سے ایمان میں کمی بھی نہیں کریں گے۔ اور تیسرا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو یہ ایک لفظ ہے لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس نعمت ایمان کو باقی رکھے گا اور کمی بھی نہیں ہوگی، اور ترقی کا بھی وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہم کو یہ دعا ملتی ہے اللہم فلک الحمد ولک الشکر علی ما اولیتنی من نعمت الاسلام، اللہم لک الحمد ولک الشکر علی ما اکرمتنی بنعمت الایمان، اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، اے اللہ تیرے لیے شکر ہے، تو نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اے اللہ تو نے ایمان کی نعمت سے ہم کو ہمارا اکرام کیا ہے، ہمارے اعزاز کو بڑھایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کی دولت سکھائی ہے، سمجھائی ہے کہ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہاں بھی تذکرہ ہے کہ وقال الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ تو 3 وقت کھاتے ہیں، کھانے کے بعد تو ہم کو اس نعمت اسلام کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ ہم کتنا کر رہے ہیں؟ ہفتے میں، مہینے میں، دن میں، زندگی میں؟ اللہ حفاظت فرمائے اس نعمت اسلام کی شکر گزاری میں ہماری زبان نہیں اٹھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ کسی کے یہاں دعوت کھاؤ تو دعا پڑھو اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے کھلایا تو اسے کھلا، اے اللہ جس نے پلایا تو اسے پلا۔ تو جس جگہ ہم کھا رہے ہیں وہاں اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا دے کر آئیں، لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ ہم دعوت میں جاتے ہیں تو نقطے رکھ کر آتے ہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ شکر 3 معنی ہیں، ایک زبان کے ذریعے، ایک دل میں بھی شکر گزاری ہو، اور افعال اور اعمال کے ذریعے سے بھی، بدن کے اعضاء کے ذریعے سے بھی شکر گزاری ظاہر ہو۔
صرف زبان سے ہو دل میں نہ ہو، دل میں ہو یا زبان میں نہ ہو، یا زبان اور دل میں ہو لیکن اعمال سے نہ چھلکے، تو وہ شکر گزاری نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہم کو نعمت اسلام دیا ہے، تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ زبانی اعتبار سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، دل میں بھی اس کی قدر کو ہم سمجھیں، اور اعمال اور افعال کے ذریعے سے بھی اس ایمان کی شکر گزاری اعمال کے ذریعے ظاہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ شکور ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی، ہمارے افعال کی، اور اسی طریقے سے ہماری شکر گزاری کی بھی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو عذاب دے کر کیا مل جائے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرو، اگر تم ایمان لاؤ، تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے نجات دے دیں گے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ تو جس طریقے سے عزیزوں گھر بہتر ہو ہم اس کی فکر کرتے ہیں، فرش بہتر ہو ہم اس کی فکر کرتے ہیں، گھر ایئر کنڈیشن والا ہو ہم اس کی فکر کرتے ہیں، گھر میں ساری سہولیات مہیا ہو ہم اس کی فکر کرتے ہیں، چھت بہتر سے بہترین ہو ہم اس کی فکر کرتے ہیں۔ تو جب گھر میں اور اسی طریقے سے لباس میں بہتر سے بہتر لباس ہو، تو اسی طریقے سے ہم کو دینی اعتبار سے بھی یہی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرف دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم کپڑا پہنتے ہیں، کوئی آدھا بیدہ ہو، ایک آستین پوری ہو دوسری آستین پوری نہ ہو، تو کس طریقے سے بھدا نظر آتا ہے، انسان پہنتا نہیں، اور اگر پہن لے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگوں کے مذاق اڑانے کی ہم کو فکر رہتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اسلام ہم کو دیا ہے، ہم تکمیل اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس اسلام کو اپنے دل سے ہم اپنائے ہیں، مرد دم تک اسی اسلام پر ہم چلیں گے، تبھی یہ اسلام کامل اور مکمل ہوگا۔ اور ہم کبھی بھی غیروں کے طریقوں کو دیکھ کر للچائی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، ورنہ ایک زمانے میں انگریز کے طور و طریقوں کو اور ان کے مال و دولت کو دیکھ کر لوگ اور مسلمان خصوصاً ان کے پیچھے چلتے تھے، لیکن اس زمانے میں برادران وطن اور غیروں کی دولت اور ان کی تعلیم اور ان کے طور و طریقوں کی طرف لپک رہے ہیں اور ان کی زندگیوں کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ مان اللہ حفیظ، جب ہم نے اسلام اور ایمان کی قدر کو نہیں سمجھا تو اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہوا کہ ایمان جو ہیرا ہے، ایمان جو موتی ہے، اس ہیرے اور موتی کو ہم گدھوں سے معلوم کر رہے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے کہ غیر بھی ہمارے ایمان اور اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہے، اور غیر سے بڑھ کر شیطان وہ ہمیشہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ زنی کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کریں، اور ہمارا جینا اور مرنا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کتنی بڑی قیمتی دولت ہے ایمان کا مل جانا۔ تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، قُلُوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی پالن نہار ہے، کائنات کا رب ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، یہ محاسن اسلام میں سے، اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے۔ امت وسط بنایا ہے، میانہ روی اور اعتدال والی امت، شریعت اعتدال سے بھرپور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری امت کے لیے تا قیام قیامت آخری انسان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں تمہارے سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول ہوں۔ انٹرنیشنل دین ہے کہ دنیا کے کونے میں بھی کوئی ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہی ہوگا۔ اور محاسن اسلام میں سے یہ ہے، اسلام کی خوبصورتیوں میں سے، کہ یہ دین بڑا آسان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تنگی نہیں چاہتا۔ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کپڑوں میں جب کبھی گندگی لگ جاتی تو اس کپڑے کو کاٹ دیا جاتا اور دھونے سے صاف نہیں ہوتا تھا۔ اس امت محمدیہ پر اللہ نے آسان فرما دیا اور دھونے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں بنی اسرائیل میں اگر عبادت کرنا ہو تو معبد خانے میں ہی جانا پڑتا تھا،
لیکن امت محمدیہ کے لیے آسان فرما دیا، اور تیمم کے ذریعے امت محمدیہ کے لیے آسانی رکھ دی گئی۔ اس طریقے کے کئی مسائل ہیں، تو یہ شریعت آسانی کے لیے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے اور جو شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مجھے اور آپ کو ماننا ہے اور جاننا ہے اور اسی پر چلنا ہے، اور اسی پر ہم کو فخر ہونا چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین، ایک صاحب تھے، وہ کار میں اللہ کا نام ڈالنے سے شرمائے، ڈرے، اس وجہ سے کہ کوئی ٹریفک پولیس والا اگر دیکھ لے تو وہ محسوس کر لے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ مسلمان ہونا فخر ہے، احساس کمتری اور اپنی عزت کے چلے جانے کی فکر کی وجہ سے، اور سامنے والے کو دیکھ کر اپنے نام کو چھپانا، یہ اسلام کی غیرت نہیں ہے، اسلام سے بہت دور چلے جانے کی علامت ہے۔ تو اس لیے فخر ہونا چاہیے، پراؤڈ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اور جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، منع کر رہے ہوں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، جاگنا اللہ کی رضا کے لیے، سونا اللہ کی رضا کے لیے، کمانا اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ہر جگہ آپ کے دل میں اور آپ کے زندگی میں یہ صفت آ جائے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کر کر بات ختم کرتا ہوں کہ کس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک معرکے میں ایک یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے چڑھ کر، اور گردن اڑانا ہی تھا کہ یہودی نے تھوک دیا، اور جیسے ہی تھوکنا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ گئے۔ اب خلاف واقعہ بات آ گئی کہ چاہیے تو یہ تھا کہ غصے کے مارے وہ تلوار چلا دیتے، گردن ادھر سے ادھر ہو جاتی، لیکن وہ یہودی کھڑا ہوا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو گردن اڑا دیتا۔ تو حضرت علی کہنے لگے یہی ہے فرق تمہارے میں اور اسلام میں، کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ جو بھی کام کرو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ جب تو نے مجھ پر تھوکا اور میرا غصہ کا پارا چڑھ گیا، اور اب میں تجھے قتل کرتا تو یہ میرے غصے کی وجہ سے ہوتا، میری عزت کی وجہ سے ہوتا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی یہاں سے نکل جاتی، تو اس لیے میں نے تجھے قتل نہیں کیا۔ تو الغرض اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اور اپنے اعمال میں، افعال میں، اور اپنے زندگی کے طور و طریقے میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھیں، اور اسلام کی خوبصورتیوں کو ذہن میں رکھیں، اور دنیا میں جب ہم اچھی چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں تو دین میں بھی ہم بہتر سے بہترین اعمال کریں اور دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات آئی کہ ہر کھانے کے بعد نعمت اسلام، نعمت ایمان کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔